میرے عزیز دوستو، گناہ نجاست کے مانند ہے۔ گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کے مانند ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے وہ عضو باطنی طور پر ناپاک ہو جاتے ہیں۔ گویا آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو گئی۔ کسی غیر محرم کو مت دے، ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں، موبائلوں کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ موبائلوں میں غلط چیزیں دیکھنا، غیر محرم پر نظر ڈالنا، گویا آنکھ غلط دیکھنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ زبان جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ کان سے غیبتیں سنی، کان سے گانے سنے، کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے چوری کی تو ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پاؤں سے غلط کام کے لیے چل کر گئے تو پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ شرم گاہوں سے بدکاری کی تو شرم گاہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی اعضاؤں سے ایک بدبو اٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث بے پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے دوسرے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بچے ہوئے کھانے کو عورتیں سونگھ کر پتہ لگاتی ہے کہ کھانا ٹھیک ہے یا خراب ہوا ہے، ذرا سی مہک سے محسوس ہو جاتا ہے کہ کھانا خراب ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتے موت کے وقت انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ اگر ان میں گناہوں کی بدبو ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو توبہ تائب ہونے والا نیک کار انسان ہوتا ہے تو اس کے اعضاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو جن جن اعضاؤں سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ ان اعضاؤں کو پاک کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابہ آئے اور آپ نے دیکھ کر فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ہماری محفلوں میں بے بہا چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زینہ ٹپکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات گناہوں کی بدبو بعض لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھے، گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی ان اعضاؤں سے بدبو محسوس ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان زنا کار ہے، جہنم میں ڈالنے کے باوجود ان کے شرم گاہوں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ سارے جہنمی اس بدبو سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے، تیرے جسم سے کیسی بدبو نکلی جس نے جہنم کے اندر ہمارے تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، یاد رکھے کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوستو، گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی دیکھیں
کہ اس عظمت الہی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس لیے آج عہد کرے کہ آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، چاہے ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ مانگے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جن جن اعضاؤں سے گناہ ہوا ہے ان اعضاؤں کو اللہ پاک کر دیں گے۔